میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، بحمدہ تعالیٰ تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز 14ویں پارے کے 16ویں رکوع کی آپ تفسیر سماعت فرمائیں گے، اور یہ سورہ نحل کا 10واں رکوع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت کا نمبر شمار ہے 71، سورہ نحل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے، تو جنہیں رزق کی برتری دی گئی وہ اپنا رزق اپنے غلاموں باندیوں پر نہیں لوٹاتے کہ کہیں وہ اس رزق میں برابر نہ ہو جائیں۔ تو کیا صرف اللہ کی نعمت سے ہی مکرتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں؟ یہاں پر بڑی ہی خوبصورت مثال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بت پرستوں کے ذہن کے مطابق ان سے گفتگو فرمائی، کیونکہ عرب کے اندر طبقاتی تقسیم دولت اور قبائل کی جاہ و جلالت کے بنا پر بہت زیادہ اہمیت کی حامل سمجھی جاتی تھی۔ کوئی شخص جو صاحب دولت تھا اس کو دوسرے شخص سے جو صاحب دولت نہیں تھا، غریب تھا اور اس کے پاس مالی وسائل نہ ہونے کے برابر تھے یا متوسط درجے کے وہ مالی وسائل رکھتا تھا، تو ایسے شخص کو وہ اپنے سے کم تر سمجھتے تھے۔ جن لوگوں کو اللہ نے نوازا تھا وہ متوسط درجے کے مالی وسائل رکھنے والے اشخاص کو یا اس سے نچلے اشخاص کو اپنے سے کم تر سمجھتا تھا، اور اس طبقاتی تقسیم کو اس معاشرے کے اندر ہر مقام پر انتہائی اہمیت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان افراد کی عزت اور تکریم کا سبب یہی تھا کہ عرب معاشرے کے اندر یہ صاحب ثروت و اعجاز سمجھے جاتے تھے، یہ مال و دولت رکھنے والی شخصیات تھیں اور ان کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو آپ نے اس مثال سے سمجھ لیا کہ ان لوگوں کے اندر جو لوگ مالی طور پر مستحکم تھے ان کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور جو لوگ غریب غربا تھے ان لوگوں کے ساتھ رشتے ناطے جوڑنا، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنے لیے معیوب سمجھا جاتا تھا۔ چونکہ یہ ایک فکر عام تھی اس معاشرے کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فکر کے پیش نظر ان لوگوں سے گفتگو فرمائی ہے کہ جیسے تم میں کوئی نہیں چاہتا کہ اپنے مال کو کسی غریب مسکین پر یا کسی متوسط درجے کے مخیر شخص پر، امیر شخص پر، جو ایسا شخص ہے جو نہ بہت امیر ہے نہ بہت غریب ہے، تو اس شخص کو دے دے اور اسے مال و دولت میں اپنے برابر کر دے۔ یہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دولت میں اضافہ ہو اور مجھ میں اور جو دوسرے میں فرق ہے یہ فرق بڑھتا جائے، یہاں تک کہ میرے جیسا کوئی بھی نہ ہو۔ تو جب یہ تم لوگوں کی سوچ ہے تو پھر اسی سوچ کے ساتھ یہ بات بھی سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بتوں کو جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا رکھا ہے ان کو خدائی معاملات کے اندر، الوہیت کے اندر یا کائنات کی تدبیر کے اندر کیسے شریک کر سکتا ہے۔ جب تم اپنے غلام کو اپنے برابر دیکھنا پسند نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اختیارات، اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی قوت وہ بتوں کو کیوں کر دے گا؟ یہ اصل میں اس سوچ کا رد کیا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام بت یہ کائنات کے امور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں،
اللہ تعالیٰ نے انہیں ان امور پر متعین کیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تنہا یہ سارے معاملات چلانے پر قادر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر میں بھی اس بات کا رد کیا، لم یک اللہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ کمزوری کی بنا پر کسی کو اپنا ولی بنائے، مددگار بنائے۔ تو یہاں پر انتہائی دلکش اور دل نشین انداز میں عربوں کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، بالخصوص کفار مکہ کے ساتھ بات کی جا رہی ہے کہ جب تم اپنے لونڈی اور اپنے غلام کو اپنی برابری کی سطح پر دیکھنا پسند نہیں کرتے تو یہ بات تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کو اپنے برابر ٹھہرا دیا ہے یا بتوں کو اپنی برابری کا درجہ دیا ہے۔ یہ بتوں کی جو برابری کا درجہ ہے یہ مشرقین مکہ کے ذہن میں ایسا راسخ تھا کہ قیامت کے دن بھی یہ لوگ کیا کہیں گے، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، کہ اے اللہ ہم کھلی گمراہی میں تھے کہ بتوں کو تیرے برابر سمجھتے تھے۔ یہاں پر بھی دیکھیں برابری کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے غلام کو اپنے برابر لے آئے، تو اللہ تبارک و تعالی ان بتوں کو جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑ رکھا ہے کیسے اپنے برابری کا درجہ دے سکتا ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم۔ اگلی آیت، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں، تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے اور نواسے پیدا کیے، اور تمہیں ستھری چیزوں سے روزی دی، تو کیا وہ باطل ہی پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے فضل کے منکر ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دوسری نشانی کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائی، اور سورہ روم کے اندر بھی اسی طرح کی ایک آیت مبارکہ موجود ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہاری ازواج بنائی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ازواج کو اپنا ایک احسان بتایا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری زندگی میں شامل ہیں، خوشی غمی میں شامل ہیں۔ یہاں پر بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس آیت کا مصداق سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا ہے، لیکن یہ تفسیر یہاں پر بعید ہے۔ یہاں پر یہ جو عمومی معنی مراد لیا جا سکتا ہے کہ یہ خطاب تمام کے ساتھ ہے، کل کے ساتھ خطاب ہے، اور حضرت آدم اور حضرت حوا کی تخصیص کرنا یہاں پر مناسب نہیں ہے۔ اور آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ مردوں کے لیے ان کے اندر تسکین، زندگی کا سکون رکھا۔ اور یہاں پر ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حفدہ یہ جو لفظ ہے عربی زبان کے اندر، یہ حفدہ سے حافظ کی جمع ہے، اور اکثر اس کا جو استعمال ہے یہ بلا معاوضہ جو شخص خدمت کرے اس کے لیے ہوتا ہے، جو رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، یہ تین معنوں کے اندر مستعمل ہے، جیسا کہ المفردات القرآن کے اندر امام راغب اصفہانی نے استعمال کیا۔ تو یہاں پر جو حافظ کا لفظ کا مطلب ہے وہ ہے پوتے اور نواسے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری ازواج کو تسکین کا سامان بنایا، وہ تمہارے لیے سہولت ہیں، تمہارے لیے زندگی کے ہر موڑ پر تمہاری معاون و مددگار ہیں، خوشی غمی میں تمہارے ساتھ چلتی ہیں، تمہاری ضروریات زندگی کا خیال رکھتی ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے زندگی کو اس ڈگر پر چلایا کہ میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پوتے اور نواسے یہ بنائے۔ اور یہاں پر ایک اور اہم مسئلہ کہ کیا ازواج اپنے شوہر کے لیے کام کر سکتی ہیں؟ ایک مغربی معاشرے کے اندر عورت کا اپنے گھر کے کام کرنا یا مرد کے لیے کام کرنا، اس کو غلامی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف ہوتے، مسجد میں معتکف ہوتے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا رقم ہے، حدیث کا نمبر شمار ہے 301۔ آپ حجرے میں اپنا سر مبارک داخل کرتے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر مبارک دھویا کرتی تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری رقم الحدیث ہے 229۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں کپڑے دھویا کرتی تھی، جنابت سے آلود کپڑے دھویا کرتی تھی۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات کی
یہ زندگی کا معمول رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کرتی تھی۔ ہاں یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، ایک شخص کو اپنے کام خود بھی کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اگرچہ عملی زندگی میں آپ کے ساتھ معاونت کرتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، تو کیا وہ باطل ہی پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے فضل کے منکر ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنا بڑا فضل رکھا اور نعمتیں رکھی، بیوی کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ بت اس معاملے کے اندر قطعاً شامل نہیں، اور تم اللہ کے احسانات بھی لیتے ہو اور احسان فراموشی بھی کرتے ہو۔ احسان اللہ تعالیٰ تم پر کر رہا ہے اور پرستش تم بتوں کی کر رہے ہو۔ آگے ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں آسمان اور زمین سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، تو تم اللہ کے لیے مثل نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین کی اوندھی عقل ہے، الٹی عقل ہے، اس کا بیان فرمایا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے کھانے کے لیے، اور رزق کا اطلاق اللہ کی ہر نعمت پر ہے، بیوی بچے بھی رزق کے اندر شامل ہیں، یہ یاد رکھیے، جیسا کہ عرب کی لغت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد فرمایا تم ان بتوں کی پرستش کر رہے ہو جو نہ تمہیں بیوی دینے پر قادر ہیں، نہ ہی اولاد دینے پر قادر ہیں، نہ تمہارے رزق کا معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے، تو تمہاری عقل کتنی اوندھی ہو گئی، تم ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ نہ ان کا تم پر کوئی احسان ہے، نہ ہی وہ اس قابل ہیں کہ کسی شخص پر احسان کر سکیں، تو تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں گھڑتے ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ہیں، اور جب قربانی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے کم حصہ رکھتے ہو، ان بتوں کے لیے جانور کے گوشت میں زیادہ حصہ رکھا جاتا ہے، اور اگر ان کے حصے میں کمی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو مقرر کیا ہوا حصہ ہے اس میں سے نکال کر ان بتوں کا حصہ پورا کیا جاتا تھا تاکہ بت ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بتوں کو ترجیح دیتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، اور یہ شریک کہنا اس لحاظ سے تھا کہ وہ بتوں کو ناراض نہیں دیکھ سکتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا قیامت کے دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں حساب کتاب کے معاملے سے جدا رکھے گا۔ بہت سے مشرکین تو قیامت کے منکر تھے، لیکن مشرکین کی ایک تعداد ایسی بھی تھی جو یہ کہتی تھی اگر قیامت قائم ہوئی تو یہ بت ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ سورہ یونس میں ہے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نجات اور خلاصی ان کی شفاعت کے سبب ملے گی۔ اب یہاں پر کوئی شخص یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی عقیدہ ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا خود اذن دیا ہوا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی بارگاہ میں کون ہے جو شفاعت کرے؟ ہاں جو شفاعت کرے گا وہ اس کے اذن کے ساتھ کرے گا، جبکہ بتوں کے لیے ایسا کوئی اذن بھی ثابت نہیں ہے۔ جو بت پرستوں کا عقیدہ تھا وہ از خود انہوں نے گھڑا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، قرآن کے لیے، بیت اللہ کے لیے، اور ایسے ہی رمضان المبارک کے لیے، حجر اسود کے لیے جو شفاعت کا عقیدہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مستنبط ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اذن عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستطيعون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ اور اللہ نے ایک بندے کی مثال بیان فرمائی جو خود کسی کی ملکیت میں ہے، وہ کسی شے پر قادر نہیں، اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرما رکھی ہے تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے، کیا وہ سب برابر ہو جائیں گے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ یہاں پر ضرب اللہ مثلا عبدا، یہاں پر جو دو غلاموں کی مثال بیان کی گئی، اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک تو اس سے مراد مسلمان ہے اور ایک کافر، یعنی مسلمان جو اللہ کا اطاعت گزار ہے اور وحدہ لا شریک پر ایمان لانے والا ہے، وہ کبھی بھی اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جو مشرک ہے،
یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ عرب معاشرے کے اندر غلاموں اور لونڈیوں کا تصور بہت عام تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پھر وہی ایک معاشرتی مثال کو بیان کیا کہ جب کوئی شخص کو غلام رکھے اور کوئی شخص اپنے گھر میں کوئی خادم رکھے تو اور وہ شخص وہ غلام اس کا اطاعت گزار ہو، تو وہ شخص اس کو سراہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ میرے اشارے پر یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے اور کام کرتا ہے، جبکہ دوسرا شخص وہ ہے جسے کام کے لیے بھیجا جائے وہ نکما ہے، کوئی کام نہیں کرتا، نہ مالک اس سے خوش ہے، نہ اس کی کارکردگی کچھ ایسی ہے کہ اس سے مالک خوش ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی معاشرتی مثال کو بیان کیا کہ جیسے اس غلام کو تم پسند کرتے ہو جو تمہارا اطاعت گزار ہے، ایسی اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی توحید وحدانیت پر اعتقاد و یقین رکھتا ہے۔ دوسرا وہ جو بت پرست ہے اس کی مثال اس غلام جیسی ہے جو نکما ہے، نکارہ ہے، اپنے آقا کو خوش کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے کفر سے اور کفر کرنے والوں سے۔ تو یہاں پر دو غلاموں کی مثال سے بڑے ہی اچھے طریقے سے اس مسئلے کو سمجھایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں اگلی آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور اللہ نے دو مردوں کی مثال بیان فرمائی، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے آقا پر بوجھ ہے، اور اس کا آقا اسے جدھر بھیجتا ہے وہ خیر لے کر نہیں آتا، اور دوسرا وہ جو عدل کا حکم کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر بھی ہے۔ تو کیا دونوں برابر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مومن اور کافر کی مثال بیان فرمائی۔ اس کا خلاصہ یہ کہ ایک شخص گونگا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ اپنی کسی سے بات کہہ نہیں سکتا، اپنا معافی ضمیر کسی کو سمجھا نہیں سکتا، اور نہ دوسرے کی سمجھنے پر قادر ہے۔ ایسا نکارہ ہے، نہ خود بول سکتا ہے نہ کسی کی سمجھ سکتا ہے، وہ اپنے آقا پر صرف بوجھ ہے، اپنے آقا کے لیے ناپسندیدہ شخص ہے۔ اس کا آقا جسے جہاں بھی کام کے لیے بھیجے وہ کام کر کر نہیں آتا۔ یہ مثال کافر کی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کے حواس بھی سلامت ہیں، بھلائی اور دیانتداری کی وجہ سے بہت مفید بھی ہے، فائدہ مند بھی ہے، اپنے آقا کے لیے سود مند ہے، وہ لوگوں کو عدل کا حکم دیتا ہے، اس کی سیرت بھی اچھی ہے۔ یہ مثال ہے مومن کی۔ تو معنی یہ ہوا کہ کافر نکارہ گونگے غلام کی طرح ہے، اور وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے، نبی کی شریعت پر عمل پیرا ہونے والا ہے، وہ اس غلام کی طرح ہے جس سے اس کا آقا راضی ہے، خوش ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بت پرستوں کی یہاں پر جو مذمت فرمائی کہ یہ بت پرست اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ شخصیات ہیں، ناپسندیدہ لوگ ہیں، یہاں پر عرب معاشرے کی مثالوں کو سامنے رکھ کر گفتگو کی گئی تاکہ کوئی شخص آسانی سے سمجھ آئے۔ آپ کے ساتھ اگر میں آپ کی معاشرتی مثالوں کے ساتھ گفتگو کروں اور وہ معاشرتی مثالیں جو آپ میں عام ہوں تو آپ کو بات سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے انہی معاشرتی مثالوں کے ساتھ بات کی تاکہ ان پر حجت اتمام ہو جائے، قرآن ان کے لیے آسان کیا گیا تاکہ قرآن کو سمجھ سکیں، اس کی طرف آ سکیں، اور قرآن کی مثالوں کو جب سمجھیں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو جان جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن اتارا یہ کوئی گنجلک کتاب نہیں ہے، کوئی مشکل کتاب نہیں ہے، اس میں بہت سی ایسی معاشرتی مثالیں موجود ہیں جو کہ ایک عام انسان کو سمجھنے کے لیے کافی وافی ہیں۔ تو یہ رکوع آج کا جو ہے یہ مختصر تھا، ختم ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے رکوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما